اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم سفر کربلا کے سلسلے میں اب اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑ دیا ہے اور اب وہ عازم کوفہ ہیں۔ لیکن ابھی تک جو کوفہ میں حالات بدل چکے ہیں، جن کا تذکرہ ہم اپنی گزشتہ گفتگو میں کیا، ان کے بارے میں امام عالی مقام علیہ السلام کو اطلاع نہیں ملی ہے۔ اور اسی طرح سے امام جو ہے وہ اگلی منزل پر پہنچتے ہیں جس کا نام ہے زرود۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پہ امام کی ملاقات جناب زہیر ابن قین سے ہوتی ہے۔ جناب زہیر ابن قین جو ہے، ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا کہ جو بہت زیادہ قربت نہیں رکھتے تھے امام حسین علیہ السلام، یہاں تک کہ ان کا شمار شیعان علی میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت ان کو ضرور حاصل رہی۔ اس وقت جناب زہیر ابن قین ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو حج ادا کرنے کے بعد واپس جا رہے ہیں، اور ایک خیمہ جو ہے وہ انہوں نے اپنا وہاں پر لگا رکھا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے خیمے نصب کیے تو اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں زہیر ابن قین سے ملنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ انتہا یہ ہے کہ جناب زہیر ابن قین نے کہا کہ میں نہیں ملنا چاہتا، مگر ان کی زوجہ نے ان کو مجبور کیا کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور اخلاقی طور پر اتنی مناسب بات نہیں ہے کہ نواسۂ رسول آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ ان کو ملنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے جناب زہیر ابن قین جو ہیں وہ ایک طرح سے مجبور ہو کر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، اور جب امام ان کو اپنا پورا مقصد بیان کرتے ہیں اور جو پورے حالات ہیں ان سے آگاہ کرتے ہیں، تو پھر ایک تبدیلی جناب زہیر ابن قین کے ذہن میں آتی ہے، اور وہ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے میکے چلی جائیے، اور اپنے جو باقی افراد تھے قافلے کے ان سے کہتے ہیں کہ میں تو حسین ابن علی کے ساتھ ان کے قافلے میں ان کے ساتھ اب رواں دواں ہوں، اور جو ان کی منزل ہے وہی میری منزل ہے، اور اگر وہ منصب شہادت پر فائز ہوں گے تو میں اس میں اپنے لیے ایک بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ میں نواسۂ رسول کے ساتھ اپنے آپ کو شہادت کے منصب پر فائز دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑا سوچ کا انقلاب تھا جو امام حسین علیہ السلام سے ملنے کے بعد جناب زہیر ابن قین کی شخصیت میں پیدا ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جو واقعات کربلا ہیں، یعنی جو میدان جنگ ہے، اس میں جناب زہیر ابن قین نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا، کیونکہ بہت جس کو کہنا چاہیے بہترین جنگجو تھے، بہت بہادر اور شجاع انسان تھے، اور بہت بہترین جو ہے مقرر بھی تھے۔ بہرحال یہاں سے یہ قافلہ جو ہے یہ اپنی اگلی منزل کی طرف چلتا ہے، اور یہ منزل سالبیہ ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر جناب مسلم بن عقیل اور جناب ہانی بن عروہ کی شہادتوں کی خبر ملتی ہے، اور خبر بھی اسی طرح سے ایک مسافر جو ہے کوفہ سے آ رہا ہوتا ہے، اور اس کو دو اسدی جوان جو ہے اس کا راستہ روکتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، اور وہ پورا جو واقعہ ہے وہ بیان کرتا ہے۔ وہ اتنا دلخراش واقعہ، اتنا تکلیف دہ واقعہ ان اسدی جوانوں کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے گوش گزار کرتے، لیکن انہوں نے ہمت کی اور امام سے اجازت مانگ کر کہ کیا ہم آپ کو تنہائی میں یہ واقعہ بتائیں جو خبر اس شخص نے دی ہے، یا ہم آپ کو سب کے بیچ میں بتائیں۔ خیر، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم بتاؤ جو بھی خبر ہے۔ خیر، وہ خبر بتائی گئی، اور امام یقیناً بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، خاص طور پر نہ صرف یہ کہ شہادت، بلکہ جس قسم کا ظلم و ستم روا رکھا گیا، اور جس انداز میں، جس طریقے سے جناب مسلم کی شہادت رونما ہوئی، وہ امام کے لیے ایک بہت دلی تکلیف پہنچنے والا واقعہ تھا۔ بہرحال امام نے یہ کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک مشورہ لیا۔ کئی لوگوں نے یہ کہا کہ جناب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے کیونکہ کوفہ کے حالات اس قابل نہیں ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کے جو بھائی ان کے ساتھ موجود تھے، اور خاص طور پر جو جناب مسلم کی زوجہ بی بی رقیہ ان کے ساتھ موجود تھی، جو امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی تھی، ان سے یہ پوچھا گیا، مشورہ لیا گیا، لیکن ان سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا کہ ہمیں اپنے موقف سے نہیں ہٹنا چاہیے، اور ہم جناب مسلم کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور اگر خون کا بدلہ نہ بھی لے سکیں تو ہم بھی
اسی منصب شہادت پر فائز ہونا چاہتے ہیں جس کے لیے جناب مسلم نے جس مقصد کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ تو اس طرح سے ثعلبیہ کے مقام سے یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور زبالہ کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ منزل زبالہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جناب مسلم کا وہ خط پہنچتا ہے امام حسین کو، کہ جس میں ان کو منع کیا جاتا ہے کہ اب آپ کوفہ کی طرف نہ آئیے، لیکن آپ محسوس کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی منزلوں سے ہم گزر چکے، اور اب یہ خط جو پہنچ رہا ہے تو اس کا کچھ اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام بہت آگے تک بڑھ چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو قافلے کے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ جناب ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے۔ یہاں پہ جو امام نے خطاب فرمایا اپنے قافلے کے لوگوں سے وہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ یہاں پہ آپ کو امام حسین علیہ السلام کی پوری فکر جو ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ دردناک خبر معلوم ہوئی ہے کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ قتل کر دیے گئے، اور ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا دیا، اس لیے جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہے وہ واپس چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ رویہ ہے امام علی مقام علیہ السلام کا کہ جو مستقل آپ کو اس سفر کربلا میں نظر آتا ہے، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں ہے، کسی کے ساتھ غلط بیانی نہیں ہے، یعنی اخلاقیات کے بھی ہمیں بہترین اور اعلیٰ ترین جو رویے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی جب امام نے یہ خطاب کر لیا تو کئی ایسے لوگ جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا جو سمجھ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام شاید کسی بادشاہت کی طرف جا رہے ہیں، منصب خلافت پر بیٹھیں گے، مسند خلافت پر بیٹھیں گے اور وہ حکمرانی کریں گے، تو وہ جو لالچی اور حوث کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بہت سارے ساتھ شامل ہو گئے تھے، تو وہ جو گرد و غبار تھا وہ چھٹ گیا، یعنی وہ تو ایسے لوگ جو تھے انہوں نے قافلہ چھوڑ دیا، اور اب تقریباً وہ لوگ ساتھ رہ گئے کہ جو مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، یا جیسے جناب زہیر ابن قین یا کچھ اور جوان جو ساتھ ساتھ امام کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ اب جو آگے منزلیں آ رہی ہیں اس میں بطن عقیق ہے، جہاں پر یہ اطلاع ملتی ہے کہ جناب قادسیہ اور عزیب کے مقامات پر ناکہ بندی کر دی گئی ہے، اور اس لیے اب آپ اس راستے سے گزر کر کوفہ کی طرف نہیں جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ حسین بن تمیم کا ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ راستہ روک کر کھڑا تھا، اس لیے امام نے اپنا تھوڑا سا جو راستہ ہے اس کو تبدیل کیا اور ہلکا سا اس کو بدل کے وہ ایک ایسے راستے سے کوفہ کی ہی جانب رواں ہوئے کہ جو ان جگہوں سے یعنی قادسیہ اور عزیب سے ان کو دور لے کر جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک مقام آتا ہے اشراف کا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں بہت اچھا مقام تھا، سرسبز تھا، وہاں چشمے بھی تھے پانی کے، تو امام علی مقام نے اپنے قافلے والوں سے جوانوں سے کہا کہ وہ اپنے چھاگلیں جو ہیں پانی سے وہ بھر لیں، اپنے گھوڑوں کو سیراب کر لیں، بچوں کو اور سب کو پانی اچھی طرح سے پلا لیں، اور اپنے پاس پانی جو ہے وہ جمع کر لیں۔ تو وہاں سے بہت سارا جو پانی ہے وہ ساتھ ساتھ جمع کیا گیا، یہ منزل اشراف پر ہوا۔ لیکن وہیں سے دور سے کچھ ایک لشکر سا آتا ہوا محسوس ہوا۔ امام نے کہا کہ ہمیں کسی پہاڑ کی اوٹ میں چلے جانا چاہیے تاکہ ہم اپنی پشت پر اس پہاڑ کو لے لیں۔ وہاں پر ذو حسم کی جو منزل تھے، ذو حسم کا مقام تھا جہاں پہ وہ ایک ٹیلہ جو ہے وہ موجود تھا اور کچھ پہاڑ نما چیزیں موجود تھیں، تو امام نے ان کی اوٹ میں اپنے آپ کو لیا اور تاکہ اس لشکر کا کو سامنا کر سکیں، مقابلہ کر سکیں۔ یہ جب لشکر قریب آیا تو اس کی سرکردگی جو ہے یہ وہ حر ابن یزید رہائی کر رہا تھا، مشہور شخصیت ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ 1000 کا لشکر تھا جو لے کر حر ابن یزید رہائی اس مقام پر امام سے ملاقات کرتا ہے، امام کا راستہ روکتا ہے اور امام سے یہ کہتا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں آپ کا راستہ روکوں اور آپ کو ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں۔ اب یہ لشکر جو ہے یہ وہی شخص حسین ابن تمیم بھیج رہا ہے کہ جس نے ناکہ بندی کر رکھی تھی قادسیہ کے مقام کی۔ اب جب وہاں پہ مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ جناب امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ قادسیہ کی جانب سے کوفہ میں داخل نہیں ہو رہے، کسی اور جانب سے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے وہ لشکر بھیج دیا راستہ روکنے کے لیے۔ اب جب یہ لشکر وہاں پہنچا، کیونکہ گرمی کا زمانہ تھا اور عراق کی گرمی، اس دشت بلا کی گرمی،
تو یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس پانی کی کمی ہو چکی تھی، اور جتنے بھی ان کے جو فوجی تھے وہ بھی، اور خاص طور پہ جو گھوڑے تھے وہ بہت زیادہ پیاس سے نڈھال تھے۔ اب یہاں پہ ہم امام حسین علیہ السلام کا ایک وہ کردار دیکھتے ہیں جس میں ہمیں انسانی حقوق جو ہیں ان کا پرچار نظر آتا ہے، ہمیں بہترین انسانی اخلاقی قدریں جو ہیں وہ اپنے عروج پر نظر آتی ہیں۔ یعنی یہ وہ مقام ہے، اور یہی مقابلہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ امام کا مقابلہ کن کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ لوگ کہ جن کے اندر اخلاقیات رتی بھر موجود نہیں تھے۔ یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے وہ جو پانی سارا بھرا گیا تھا اشراف کے مقام پر، وہ سارا پانی جو ہے ان کے گھوڑوں کو پلایا گیا، اور یہاں تک کہ ایسے واقعات ہم نے کتابوں میں پڑھے کہ امام عالی مقام اپنے ہاتھ سے چھاگلیں جو ہیں وہ بھر بھر کر گھوڑوں کو پلا رہے تھے، اور ان پیاسے سپاہیوں کو پلا رہے تھے۔ ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ نواسہ رسول مجھے اپنے ہاتھ سے پانی پلا رہے، تو اس کے وہ جو چلو تھے اس کے ہاتھ جو بنے ہوئے تھے ایسے جس سے وہ پانی پی رہا تھا، تو وہ بار بار کانپتے تھے اور اس کے ہاتھوں سے پانی گر جاتا تھا، اور امام کھڑے رہے اور کہا کہ میں تمہیں پانی پلا رہا ہوں، تم حوصلہ کرو، اطمینان سے تم پانی پیو، تم بہت پیاسے ہو، تم بہت نڈھال ہو۔ وہ پھر کہتا ہے کہ میں نے جی بھر کے پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی۔ کتنا خوش نصیب تھا اور کتنا بد نصیب بھی تھا، کیونکہ اس کے دل میں انقلاب نہیں پیدا ہوا، مگر اس کے چہرہ حیران تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ خوش نصیب میں نے اس کو اس لیے کہا کہ وہ جگر گوشہ رسول کے ہاتھوں سے، ساقی کوثر کے لخت جگر کے ہاتھوں سے پانی پی رہا ہے، اور پھر بھی اس کے ذہن میں طغیانی پیدا نہیں ہو رہی۔ لیکن حر ابن یزید ریاحی وہ ایک شخص تھا جس کے ذہن میں ایک تلاطم پیدا ہونا شروع ہو چکا تھا، ایک تبدیلی، ایک طغیانی اس کے ذہن میں آنی شروع ہو چکی تھی۔ وہ پانی پلایا گیا، اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہوا، امام نے پوچھا کہ کیا تم میرے ساتھ نماز پڑھنا چاہو گے یا علیحدہ نماز پڑھنا چاہو گے؟ زبردستی نہیں ہے، امام کی طرف سے کسی پر کوئی قید نہیں تھی، زبردستی نہیں تھی، اس تکبر کا اظہار نہیں کیا کہ میں تو دیکھو کس کا بیٹا ہوں، آؤ میرے ساتھ نماز پڑھو، میں نماز پڑھاؤں گا، نہیں، یہ اس کو چوائس تھی، اس کی رائے لی۔ حر نے کہا کہ نہیں امام، آپ نماز پڑھائیے، آپ امامت کیجئے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس طرح سے ظہر کی نماز ادا کی گئی، اور ظہر کی نماز کے بعد امام نے خطاب بھی کیا، اور وہ خطاب کچھ اس طرح سے تھا کہ جس میں امام نے ایک طرح سے اپنا رویہ جو ہے اس کا اظہار کر دیا۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس قدر امن پسند رویہ تھا، اس میں کوئی شدت نہیں تھی، کوئی جنگ کا یا مقابلے کا اظہار نہیں تھا۔ امام فرماتے ہیں، اے گروہ مردم، میں خدا کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں۔ میں تمہاری طرف اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے کہ آپ ہماری طرف آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید خدا آپ کے ذریعے سے ہمیں ہدایت پر مجتمع کر دے۔ اب اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ ہی گیا ہوں، اپنے ارادے پر قائم رہو، اور اگر تم میرے آنے سے ناراض ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے آیا ہوں۔ یہ امام نے اپنا ایک طرح سے نقطہ نظر اور اپنا ایجنڈا جس کو کہنا چاہیے اس کی وضاحت کرتی اس وقت۔ لیکن حر نے یہ کہا کہ جناب میں تو آپ کے ساتھ جنگ پر معمور نہیں کیا گیا ہوں، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو مجھے آرڈرز ملے ہیں، جو مجھے احکامات ملے ہیں، وہ یہ ہیں کہ میں آپ کا راستہ روکوں جہاں پر بھی آپ ہوں، اور آپ کو لے کر میں ابن زیاد کے پاس پہنچوں۔ امام عالی مقام نے اس کے بعد عصر کی نماز بھی ادا کی اسی مقام پر، اور اس کے بعد امام نے اپنا ارادہ جو ہے وہ پھر سے یہ ظاہر کیا کہ وہ واپس جانا چاہتے ہیں، بلکہ اپنے قافلے سے کہا کہ وہ دوبارہ اپنی جو سواریاں ہیں ان پر بیٹھ جائیں، اور جو خواتین تھیں مخدرات کو بھی کہا کہ وہ ناکوں پر تشریف رکھیں اور واپسی کا جو سفر ہے وہ اختیار کریں۔ لیکن حر کا مستقل یہی کہنا تھا کہ مجھے آپ کا راستہ روکنے کے لیے کہا گیا۔ اس کے بعد دو مقامات اور آئے، پھر قصر بنی مقاتل کا مقام آیا۔ یہ اس لیے مقام زیادہ اہم ہے کہ اب یہ دونوں قافلے دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، امام کا قافلہ اور حر ابن یزید ریاحی کا لشکر، یہ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ مستقل حر جو ہے وہ امام کو راستہ دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ
واپس آپ کو میں ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا، اور امام جو ہے وہ مستقل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس جانا۔ قصر بنی مقاتل کے مقام پر یہ اس لیے اہم ہے کہ وہاں کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اونگ آ گئی گھوڑے پر چلتے چلتے، اور اونگ جب آئی تو اس کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کی زبان پر جو کلمات تھے وہ تھے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر جو قریب سے ان کے گھوڑا لے کر آ رہے تھے، ان کے زیادہ قریب آئے، انہوں نے کہا کہ بابا جان آپ نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا جب مجھے اونگ آ گئی تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک سوار آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جس منزل کی طرف جا رہے ہیں ان کو موت بلا رہی ہے۔ جناب علی اکبر نے پوچھا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بیٹا، یقیناً ہم حق پر ہیں، ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں جو ہمارے خدا کا متعین کیا ہوا راستہ ہے۔ تو پھر اس پر جناب علی اکبر نے کہا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت سے خوف کیسا؟ امام حسین علیہ السلام اپنے اس بہادر بیٹے کی اس بات پر بہت خوش ہوئے اور ان کو دعا دی۔ یہ وہ مقام ہے قصر بنی مقاتل کہ تقریباً اس علاقے میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے نے محرم کا چاند دیکھا۔ محرم کا چاند اس مقام پر دیکھا کیونکہ اس کے بعد جو منزل آ رہی ہے اس منزل کو کہتے ہیں نینوا۔ یہاں پر پہنچ کے حر نے کہا امام حسین علیہ السلام سے کہ ابھی میرے پاس ایک قاصد آیا ہے اور وہ ابن زیاد کا خط لے کر آیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جس جگہ پر تم ہو یہیں پر اس قافلے کو روک دو۔ یقیناً بیچ میں مخبر ہوتے ہیں جو مختلف اطلاعیں جو ہیں وہ آگے تک پہنچاتے ہیں، اور جو حر کا ایک ایسا رویہ امام حسین کے ساتھ بن رہا تھا جس میں لگتا تھا کہ وہ امام کے جو بہترین اخلاقی رویے ہیں ان سے متاثر ہو رہا تھا۔ اب کیونکہ وہ متاثر ہو رہا تھا اس کی خبر شاید آگے پہنچی، اور اس لیے یہ قاصد آیا کہ جہاں پر امام ہے ان کو وہیں پر روک دو، اور وہ دشت و بیابان ہونا چاہیے اور پانی کی جگہ سے دور روکو۔ یہ انسٹرکشنز تھیں، یہ احکامات تھے کہ جو آئے۔ اس نے ضد کی کہ آپ یہیں رکیے، امام نے کہا کہ نہیں مجھے تھوڑا سا آگے جانے دو۔ یہ مقام کون سا ہے؟ غازریہ کا مقام ہے۔ اس کے آگے چند قدم اور گئے، یہ مقام کون سا ہے؟ بتایا گیا کہ اس سرزمین کو کربلا کہتے ہیں۔ امام نے کہا کہ اچھا یہ ہے سرزمین کرب و بلا، اور پھر وہاں پہ اپنے قافلے والوں کو کہا کہ ہم یہیں پر اپنے خیمے نصب کریں گے۔ یہ وہ مقام تھا جو اس وقت دریائے فرات کے قریب تھا، دریائے فرات کے قریب سے گزر رہے تھے، وہاں خیمے نصب کرنے چاہے، لیکن حر ابن یزید رہائی نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ یہاں پہ ایسی جگہ پر خیمے نصب کرواؤ کہ جہاں سے کہیں سے پانی قریب سے نہ گزرتا ہو، اور دور پانی سے دشت میں، ایسی دشت میں جس میں کوئی قریب سایہ بھی نہ ہو۔ یعنی کہ جو انہوں نے اپنا ایک پلان تھا اس کا اظہار کر دیا، اور مجبور کیا گیا کہ جو خیمے ہیں وہ نہر فرات سے، دریائے فرات سے دور نصب کیے جائیں۔ تو اس طرح سے 2 محرم کو یہ قافلہ جو ہے یہ سرزمین کربلا پر وارد ہوا، اور یہاں سے پھر اس داستان کا آغاز ہوا جو ایک داستان خون چکاں ہے، جو ایک داستان ظلم و ستم ہے، جو مظلومیت کی داستان بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ حق پر قائم رہنے والوں کی بے حد، جس کو کہنا چاہیے کہ ایک ارادے کی مضبوطی کی داستان بھی ہے، شہادت عظمیٰ کی داستان بھی ہے۔ وہ جو ایک خواب تھا کہ جو جناب ابراہیم نے دیکھا تھا، اس کو جو پروردگار نے کہا کہ ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا، جناب اسماعیل کو جب وہ قربان کرنے کے لیے لے کر گئے، ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر کے اس کو ایک ذبح عظیم میں منتقل کر دیا، تو کربلا نام ہے اس ذبح عظیم کا۔ اللہم صلی علی محمد۔